سب سے پہلے سلیمان سعادت آپ بتائیے گا، آپ کا ظاہر کراچی میں جو عمارتیں ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں. یہ جو پورا علاقہ ہے اس میں کیا اور بھی عمارتیں ہیں اور پورے کراچی میں کیا یہ پورا حال بگڑا ہوا ہے اس حوالے سے؟ شکریہ شاہزیب صاحب. جہاں سے میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ گولی مار 2 کا علاقہ ہے اور یہاں سے چند فرلانگ دور ہی وہ بلڈنگ ہے جو کہ پہلے خود زمین بوس ہوئی، پھر ٹل ڈاؤن ہوئی دوسری بلڈنگ پر، پھر تیسری بلڈنگ پر، اور یوں 11 زندگیاں جو ہے لقمہ اجل بن گئیں. اور اس کے قصوروار وہ بلڈرز ہی نہیں جو کہ رہائشی پلاٹس پر یہ بلند و بالا بلڈنگز تعمیر کرتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ انتظامیہ ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وہ افسران ہیں جو کہ صرف آنکھیں بند کرنے کے عوض لاکھوں روپے تو بٹور لیتے ہیں، لیکن پھر اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل گارڈن اور مختلف علاقوں میں بھی یہ حادثات رونما ہوئے کہ رہائشی عمارتوں پر گراؤنڈ پلس 6 اور 7 کی بلند و بالا عمارتیں غیر قانونی طور پر تعمیر کر لی جاتی ہیں اور پھر وہ کچھ سالوں بعد جو ہے اس طرح حادثات کا جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں. اور یہ صرف اس علاقے کی کہانی نہیں، پورے کراچی کی یہی کہانی ہے. آپ کماڑی سے لے کر سوراب گوٹ اور گڈاب ٹاؤن سے لے کر شہر کے کسی پوش علاقے میں چلے جائیں، نازم آباد، نارتھ نازم آباد یا کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو یہی صورتحال دکھائی دے گی کہ چھوٹے چھوٹے رہائشی پلاٹ ہوتے ہیں 40 گز 50 گز کے 100 گز کے، اس پر جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 6 8 تک جو ہے وہ عمارتیں تعمیر کر لی جاتی ہیں. اور یہ کوئی 1 یا 2 دن کی صورتحال نہیں ہوتی یا 1 یا 2 دن میں یہ تعمیرات نہیں ہو جاتی، اس میں مہینوں لگتے ہیں. پہلا فلور ڈلتا ہے اس وقت سے لے کر آخری فلور تک اور پھر پینٹ ہاؤس ڈلنے تک. اور یہی صورتحال اس بلڈنگ کے ساتھ بھی ہوئی کہ گراؤنڈ پلس 2 تک قانوناً بنا سکتے ہیں، 3 بنایا، 4 بنایا، 5 بنایا، پھر لالچ بڑی بلڈر کی بلڈنگ کنٹرول کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا اور اب پھر 6واں فلور ڈالا جا رہا تھا. خود بلڈنگ گری، ٹل ڈاؤن ہوئی اور اس طرح جو ہے وہ 11 زندگیوں کو جو ہے اپنے ساتھ لے گئی یہ بلڈنگ. جی مگر یہ ظاہر ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ نہ ملے ہوں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. لیکن نیچے کا اسٹاف ملا ہوتا ہے یا اوپر تک معاملہ اور پھر حکومتی لوگوں کی سرپرستی تک جاتا ہے جو یہ پورا کا پورا کراچی میں اس قسم کی عمارتیں بن جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا؟ ورنہ تو کوئی گھر بنانے جائے تو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ سب اگر قانون کے مطابق کیا جائے تب بھی بنانا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو تنگ کیا جاتا ہے. لوگوں سے جب ہم نے بات کی ہے تو وہ باقاعدہ یہ بات بتاتے ہیں. جی بالکل ممکن نہیں ہے کہ نیچے والا پیسے لے رہا ہو اور اوپر والے کو معلوم نہیں. نیچے کا لوکل سٹاف جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اپنے بیٹرز ہوتے ہیں، پھر ٹاؤن انسپیکٹر ہوتا ہے، علاقے کا اپنا انسپیکٹر ہوتا ہے، اے ڈی ہوتا ہے، پھر ڈیپیوٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد اوپر. نیچے سے لے کر اوپر تک یہ پیسے جاتے ہیں. اوپر والے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹاؤن ہے، فور انسٹنس آپ لے لیں یہ لیاقت آباد ٹاؤن ہے. لیاقت آباد ٹاؤن کا ڈائریکٹر ایک گول اور ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے جو اس کو اس سے اوپر والے دیتے ہیں کہ ہمیں اوپر دینا ہے. تو یہ ایک پورا میکانزم ہے جو کہ چلتا ہے اور اس میکانزم کے تحت جو ہے جو سیاسی لوگ انہیں ٹارگٹ دیتے ہیں یہ پیسہ ان تک جاتا ہے اور پھر شاید ان سیاسی لوگوں کے اپنے اکاؤنٹ تک یہ پیسہ جاتا ہے. تو یہ کوئی صرف نیچے اگر ہم کہیں کہ صرف نیچے کے لوگوں کو یہ پیسے ملتے ہیں تو یہ غلط ہوگا. نچلا اسٹاف بھی جو ہے وہ اس گنگا میں ہاتھ دھوتا ہے، اوپر والا اسٹاف بھی ہاتھ دھوتا ہے. اور یہ لاکھوں کروڑوں کی نہیں اربوں روپے کی کہانی ہے. منظور کاکا کے دور کی اگر بات کریں تو یہ کہا جاتا تھا کہ 2 کروڑ روپے روز کے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے دفتر چلانے کے لیے جو ہے وہ یہ پیسے دیتے تھے. اور اس سے قبل جو لوگ تھے وہ کسی اور سیاسی جماعت کے اور اب جو لوگ ہیں وہ کسی اور سیاسی جماعت کے. تو یہ سیاسی طور پر ان کو پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، تبھی دھڑلے سے یہ کام ہوتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ کر جو ہے چیخ کر یہ کہتی ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے شہر، پورشن چل رہے ہیں، سب کچھ ویسا ہو رہا ہے. جب سپریم کورٹ کہتی ہے 1 2 3 4 کاسمیٹک ڈیمولیشنز کر دی جاتی ہیں لیکن یہ صورتحال نہیں رکتی. آج بھی جہاں سے میں رپورٹ کر رہا ہوں اس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ راتوں رات بننے والی عمارتیں آج بھی تعمیر ہو رہی تھیں. کچی دیواروں پر 5-6 دن کے اندر ایک پورشن ڈال دیا جاتا ہے، رنگ کر دیا جاتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے. اب ایک شخص جس کا قانونی طور پر گراؤنڈ پلس 2 کی بلڈنگ اس کی الاؤڈ ہے یا گھر الاؤڈ ہے، جب وہ 3، 4، 5، 6 فلور ڈالتا ہے تو وہ یقینی طور پر فائدے میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے فائدے میں سے صرف چند لاکھ روپے بلڈنگ کنٹرول کو دیتا ہے اور اس کی بلڈنگ تعمیر ہو جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں، کلفٹن جیسے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بھی جو ہے وہ دہلی کالونی، پی این ٹی اور دیگر ایسے چھوٹے چھوٹے جو سلم ایریاز ہیں وہاں پر بھی تعمیرات ہو رہی. تو نہ کوئی کنٹونمنٹ بورڈ بچا ہوا ہے، نہ کوئی شہری علاقہ بچا ہوا ہے اور غیر قانونی تعمیرات ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. بہت شکریہ. سلیمان سعادت خان رپورٹ کر رہے تھے.